أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. सूरत नूर आयत नंबर 42 से 45 तक आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ولله ये इसमें आज़म है। लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ने के कुछ उसूल हैं, और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए, जैसे यहाँ पर आपको लाम के नीचे ज़ेर नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत में लफ्ज़ अल्लाह को बारीक करके पढ़ा जाएगा और नहीं पढ़ा जाएगा। वलिल्लाहि वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति मुल्कु समावाति वल अर्द والأرض व इलल्लाहिल मसीर। المصير. वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहिल मसीर। ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر ألم تر أن الله أن الله يزجي يزجي سحابا سحابا ثم يؤلف ثم يؤلف بينه بينه ثم يجعله ثم يجعله ركاما ركاما فترى الودق فترى الودق. दाल पे कलकला कीजिए, क्योंकि ये हुरूफ कलकला में से हैं। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5 हैं। क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल।
इनमें से किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो साकिन हरफ में उसके ऊपर कलकला किया जाता है, और कलकला है आवाज का पलट के वापस आना। فترى الودق فترى الودق يخرج يخرج من خلاله من خلاله من خلاله وينزل وينزل من السماء من السماء من جبال من جبال فيها فيها من برد من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه ويصرفه عن من يشاء عمن يشاء يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ألم ترى أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ألم ترى أن الله يجزي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله यहाँ पर जब हम वक्फ करेंगे तो हा की खड़ी जेर को नहीं हम पढ़ेंगे, हम साकिन करेंगे हा को यहाँ पर। ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء وينزل
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار एक करेक्शन यहाँ पर कर लीजिए वयसरिफूहु यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे फा को जल्दी पढ़ा जाएगा हा उल्टी पेश के साथ है इसको हम मद के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम इसको वयसरिफूहु पढ़ेंगे ठीक है ويصرفه يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله والله خلق كل دابة خلق كل دابة من ماء من ماء فمنهم من يمشي فمنهم من يمشي على بطنه على بطنه ومنهم من يمشي ومنهم من يمشي على رجلين على رجلين ومنهم من يمشي ومنهم من يمشي على أربع على أربع يخلق الله يخلق الله ما يشاء ما يشاء إن الله إن الله على كل شيء قدير
على على كل شيء قدير. والله خلق كل شيء والله خلق كل دابة من ماء والله خلق والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. وللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں. لی یہاں پر کے لیے یا کی کا کے کی وللہ اور اللہ تعالیٰ کی ہے. ملک بادشاہی السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی وَإِلَى اور طرف اللہ اللہ تعالیٰ کی وَإِلَى اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے. یہاں سے آگے توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو آیات بیان فرمائی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور کائنات کی بکھری ہوئی نشانیاں اللہ تعالیٰ اس بات پہ دلیل کرتی ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کی مرضی اس کی منشا کے مطابق چلتی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اس کی ارادے اور اس کی مرضی کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کائنات کے اندر تصرف فرماتا ہے. وللہ اور اللہ تعالیٰ کی ہی ہے ملک بادشاہی، یعنی کہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر پائے جانے والی جتنی بھی مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے، ان سب پہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے. نہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، ملکیت ہے، بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا مکمل اختیار چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت سے
تمام کائنات کا نظام چلتا ہے، اور وہ واحد ہی اس تمام کائنات کا بادشاہ ہے، مالک بھی ہے، مختار کل بھی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ میں نہیں بنائی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو پیدا فرمایا ہے، کسی نہ کسی پرپز کے وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کائنات میں پیدا فرمایا ہے، اور کوئی بھی غیر ضروری چیز اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی ہے، اور ہر چیز کی واپسی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ علم یعنی کہ اس میں ایک اشارہ، ایک ہنٹ قیامت کی طرف بھی ہے، اور اس چیز کی طرف بھی ہے کہ دنیا کی زندگی جو عارضی ہے وہ کچھ ہی لمحات کی زندگی ہے، اس کے بعد واپسی کا سفر ہے، اور واپسی کا سفر اللہ کی طرف ہے، یعنی کہ یہ زندگی ابدی زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، جہاں پر ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ علم کیا نہیں ترا، آپ نے دیکھا، تو یہ دیکھنے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ غور و فکر کرنا، سوچنا، سمجھنا، محسوس کرنا، عقل سے کام لینا۔ علم ترا، کہ آپ نے نہیں غور کیا یا آپ نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے باقی تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کی یہاں پر دعوت دے رہے ہیں کہ غور کریں اس کائنات کے اوپر، تدبر کریں، فکر کریں، سوچیں تو صحیح۔ کیا سوچیں؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یزجی، وہ چلاتا ہے، سحابن، بادلوں کو۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ سوچا جو آسمان پر یہ اڑتے پھرتے بادل ہیں، یہ کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ یہ بنتے کیسے ہیں؟ ان کا پرپز کیا ہے؟ یہ آتے کہاں سے ہیں؟ جاتے کہاں پر ہیں؟ برستے کیسے ہیں؟ وزن کتنا ہے؟ کہ کیا ان رنگت کیا ہے ان کی؟ اور جتنے بھی ان سے متعلق جو بھی کام ہیں بادلوں سے متعلق، وہ سارے کے سارے ہم محض صرف بادل دیکھتے ہیں، لیکن بادلوں کا سارا کائنات جو نظام ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ یزجی، چلاتا ہے، سحابن، بادلوں کو، ثم، پھر، یؤلف، ملا دیتا ہے، بینہم، ان کو آپس میں، ثم، پھر، یجعلوہ، کر دیتا ہے ان کو، رکامن، طے بطے، فترل، پھر آپ دیکھتے ہیں، الودق، مینا یعنی کہ بارش، یخرج، نکلتا ہے، من سے، خلالہ، ان بادلوں کے درمیان سے۔ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ بادلوں کے اس نظام کی یہاں پر تفصیل بیان فرمائی ہے، جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے بادلوں کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ جو بادل چل رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے، کیسے بنا رہا ہے، کیسے یہ پروڈیوس ہو رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر بادلوں کو ملا دیتا ہے، بادل آپس میں مل جاتے ہیں، ان کو طے بطے کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان بادلوں تو جب طے بطے کرتا ہے تو انہی سے اللہ تعالیٰ بارش جب چاہتا ہے ان کو حکم فرماتا ہے، جس خطۂ زمین پر چاہتا ہے وہاں پر بارش برساتا ہے، اور جس حد تک چاہتا ہے، جتنی کوانٹٹی میں چاہتا ہے اتنی کوانٹٹی میں ہی وہاں پر بارش برستی ہے۔ یخرج من خلالہ، اور انہی بادلوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور پانی برستا ہے، اور پھر وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، من سے، جبال، پہاڑ، فیہا، اس میں، من بردن، اولے ہیں، فیصیب، پھر برسا دیتا ہے، بھی، اس کو، من، جس پر، یشاء، چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ، اور ہٹا کر رکھتا ہے اس کو، عن سے، من یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، اور آسمان میں جو یہ اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہمیں اور آپ کو بادل نظر آتے ہیں ان کا ویٹ کیا ہے، کس ویٹیج کے ہوتے ہیں، کتنا ان کے اندر پانی ہوتا ہے، کتنے ان کے اندر اولے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے ہماری سوچ سے زیادہ بڑے پہاڑ ہوتے ہیں اولوں کے،
اور اس میں سے جتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اولے برساتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے برساتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا کر رکھتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ یکادو قریب ہے، سنا برق ہی چمک اس کی بجلی کی، یذہبو اچٹ کے لے جائے، بالابصار آنکھوں کی بینائی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ان بادلوں کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے اندر پانی رکھا ہے، انہی بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں جتنے بڑے بڑے اولوں کے پہاڑ رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بجلی کی چمک رکھی ہوئی ہے، بجلی رکھی ہے، اس کی چمک رکھی ہے، اور اس کی چمک اس قدر شدید ہے کہ قریب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے تو یہ بجلی انسانوں کی آنکھوں کی بینائی لے کر چلی جائے۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ ایک پورا نظام ہے جن باتوں کو دے کر ہم اور آپ خوش ہوتے ہیں۔ یہ نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو چلا رہی ہے۔ یقلبو بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، یعنی کہ یہ دن اور رات کا بدلنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار ان لوگوں کے لیے جو اہل بصیرت ہیں۔ اور اہل بصیرت وہ کون ہوتے ہیں؟ اولی الابصار دیکھنے والے، یہاں پر ہے اولی الابصار وہ جو دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہے، یہاں پر دل کا دیکھنا ہے، دماغ سے سوچنا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے، سمجھ بوجھ اور آگاہی حاصل کرنا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ لِأُولِي الْأَبْصَارِ اہل بصیرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس تمام نظام کے اندر عبرت رکھی ہوئی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ہی نے خلق پیدا کیا ہے، کل ہر دابت جاندار، من سے ماء پانی سے، یعنی کہ جو بھی جاندار اس دنیا کے اندر نظر آتا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے تخلیق کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ پس ان میں سے کچھ من جو یمشی چلتے ہیں، علی بطنہ ہی اپنے پیٹ کے بل۔ تو اپنے پیٹ کے بل کون سی چیزیں ہیں جو چلتی ہیں؟ جیسا کہ سانپ ہے جو رینگ کر چلتا ہے، اور رینگنے والے جو کیڑے ہیں وہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو کوئی یمشی چلتے ہیں، رجلین دو پاؤں پر۔ اب یہ دو پاؤں پر کون چلنے والے ہیں؟ جیسا کہ انسان ہے، انسان کے علاوہ اور بھی جانوروں اور پرندوں میں آپ دیکھیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں من جو یمشی چلتے ہیں، علی اربع چار پاؤں کے اوپر، یعنی کہ چوپائے جانور۔ اب اس کے اندر بھی بہت زیادہ کیٹیگری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مخلوق یہاں پر بیان فرما دی کہ جو رینگنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جو دو پاؤں پہ چلنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو چار پاؤں پہ چلنے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یخلقو اور وہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے وہ پیٹ کے بل چلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے دو پاؤں پہ چلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ چار پاؤں پہ چلاتا ہے۔ ان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس قدر بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام اس قدر خوبصورت اور وسیع ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، تو انسان ہونے کے ناطے ہمارا یہ سب سے بڑا فرض ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی ذات کسی بھی ہستی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بالا تر ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آمین ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا آمین تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمین وارحمنا، آمین أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
ربنا آمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين اللهم إنا أسألك الهدى آمين والتقى آمين والعفاف والغنى. ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين العالمين. السلام عليكم آمين ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر. وإياكم السلام عليكم.